اب اصل میں تو اس کو شوق ہے، دوبارہ بیٹھنے آیا ہے، دوبارہ دیکھنے آیا ہے، دوبارہ بات کرنے آیا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ 5-6 رومی وہاں پہ نظر آتے ہیں. اس کی چھٹیس کہتی ہے کہ یہ خیر والی بات نہیں ہے. وہ ان سے کہتے ہیں کیسے آئے ہو؟ اچھا ان کا پہلے بھی آنا جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ کائنات کا آخری نبی اس مہینے سفر پہ نکلا ہے، تو ہم نے مختلف راستوں پہ لوگ بھیجے ہیں، جن کو ملے گا، جس ٹولی کو ملے گا وہ اسے قتل کر دیں گے. تو تھوڑی دیر پہلے جرجیز جو اپنے ڈر کا اظہار کر رہا تھا اب تو میچور ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں، ان میں سے کہتا ہے تم میں سے کوئی باخبر آدمی زیادہ سمجھدار ہے. سر وہ جو جارڈن میں درخت ہے ابھی جو بسرا کے مقام پہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا 12 سال کی عمر میں، جو ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں گئے، تو آپ نے وہ بتایا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ وہ ایک خاتون ملنے گئی ہیں ابھی ریسنٹ ٹائمز میں، تو انہوں نے کہا کہ جو درخت سے باتیں کر لیتی تھی، یہ پچھلے 5-7 سال کی بات 5 سال کہ یہ درخت بہت خوش تھا. تو میرا ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے بارے میں بھی کہ جو انسان خوش رہتا ہے نا وہ لمبی عمر پاتا ہے. اسی لیے اللہ کے جو مقربین ہیں ان کی بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. دیکھیں جب مقربین کی بات کرتے ہیں، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، جب ہم مقربین کی بات کرتے ہیں نا تو اللہ کا مقرب کون ہے؟ جو اس کی رضا پہ راضی ہے. بے شک. جو سب سے مشکل کام ہے نا اس ساری زندگی میں وہ 2 ہے. ایک ہے اپنی ول، اپنی خواہش، اپنے شوق کو اللہ کے ول، خواہش، شوق، حکم کے مطابق سرنڈر کر دینا. میں نہیں، سب تو جو میرے مالک کا حکم ہے. پہلا مشکل کام یہ ہے. دوسرا مشکل کام کیا ہے؟ پھر وہ جس حال میں رکھے، آسانی میں رکھے، مشکل میں رکھے، صحت میں رکھے، بیماری میں رکھے، پھر اب اس پہ راضی برضا. سو آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی بس یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ درخت کتنا کوئی خوش ہوگا. پہلے تو آپ اس زمین اور اس درخت کی قسمت پہ نازا ہوئیے کہ صحرا میں وہ آج بھی تر و تازہ ہے، آج بھی قائم ہے. میں نے کہا نا وہی فیض صاحب کی تیری دید سے سوا ہے تیرے شوق میں بہار. اس کا تو شوق ہی ختم نہیں ہوا ہے. اس کی تو محبت، خوشی اپنی قسمت سریا پہ جاتے ہوئے اسے نظر آ رہی ہے، تو اس کو اور کیا چاہیے. اچھا اب جرجیس نے یہ سننے کے بعد کہا اچھا بیٹا پھر آپ مجھے سچ سچ بتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پوچھئے، جو پوچھیں گے میں آپ کو ٹھیک بات بتاؤں گا. اب یہ گفتگو شروع ہوگی جرجیس میں اور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ پوچھ رہا ہے حضور کی عادات کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بڑے شوق اور ڈیٹیل میں نیند کے بارے میں پوچھ رہا ہے، خواب کے بارے میں پوچھ رہا ہے. انبیاء کی نیند کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. سرکار کا اپنا فرمان بھی ہے. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودی آئے آپ سے پوچھنے اپنی نیند کے بارے میں بتائیے. تو سرکار نے کہتے ہیں تم جانتے ہو خدا کی قسم میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک. پھر وہ کائنات کے بارے میں پوچھتا ہے. اب یہ 2 انٹلیکچوئلز کی ڈسکشن ہے. یہ ایک بزرگ، ایک عالم، ایک اسکالر اور ایک بچے کے درمیان گفتگو نہیں ہے. اور وہ جتنی باتیں پوچھتا جا رہا ہے اس کا بیان یہ میں اتنا ہی امپریس ہوتا گیا. جرجیس کہتا ہے کہ میں اتنا ہی زیادہ امپریس ہوتا گیا کہ یہ شخصیت تو کوئی میری سوچ سے بھی بڑی شخصیت ہے. اچھا یہاں یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے شوق کا وہ گھونٹ پی رہا تھا اس سے ڈسکشن کر کے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر رہا تھا. اچھا میں یہ سمجھ ڈاؤٹس تو اسے تھے ہی نہیں. ڈاؤٹس نہیں تھے، وہ ایک مطلب مزہ اس کا دیکھیں اس کو موقع مل گیا اللہ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا. یار وہ میں کہتا ہوتا ہوں بڑے گھر کا چھوٹا بھی بڑا ہی ہوتا ہے. تو کائنات کے نبی بچپن میں بھی کس مقام بے شک نہیں. یہ تو میٹر آف کلاک اینڈ کیلنڈر ہے. وہ جو اگین میں
دو ایک نشست پہلے کہہ رہے تھے نا، ہم عجیب قسم کی بحث کرتے ہیں. 40 سال میں سرکار ختمی مرتبت سے اعلان نبوت کے لیے کہ بہت بڑی جو حکمت اللہ کریم خود بیان کرتا ہے قرآن کریم میں، وہ کیا ہے؟ اے میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے کیا میں ایک عمر تمہارے درمیان نہیں گزار چکا؟ کیا تم نے میری عمر میں دیکھا نہیں میرا سچا ہونا، میرا ایماندار ہونا، میرا کائنڈ ہونا، میرا صلح جو ہونا، میرے رشتہ داروں کو جوڑنا، یتیموں کی کمزوروں کی مدد کرنا، اچھی گفتگو کرنا، اخلاق دکھانا، یعنی ہر تمام خوبی 40 سال تک. میں 56 ہوں اس وقت. سر میری پرسنالٹی میں پتہ نہیں کتنے موڈ اور موڈ آئے ہوں گے جی. میں نے کتنی بیوقوفیاں کی ہوں گی، بعد میں احساس ہوا ہوگا یار میں تو بڑی غلط بات کہی تھی اس وقت، میں تو بڑا غلط سوچتا تھا. یہ زندگی ایسے ہی چلتی ہے. تو بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک عمر میرے محبوب کے 40 سال تمہارے درمیان گزرے، انگلی تو اٹھا کے دکھاؤ، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی تو دکھاؤ. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم کسی اور بحث پہ پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا ہمیں ان کے حکم پہ عمل کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ سیس کرتے رہو، ہمیں تو حکم پہ عمل کرنے کا. بیسیکلی میں ذہن میں تو اس طرح سے آ رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے بیسیکلی وہ بھی. جی 40 سال جو ہے نبوت وہ بھی معجزہ ہے. اللہ معجزے کے طور پہ ہی پیش کر رہا ہے. اللہ کی معجزے کے طور پہ ہی پیش کر رہے ہیں اس 40 سال کی گزری ہوئی عمر کو. اب کیا ہے، جرجیس نے تسلی کر لی، ساری گپ لگا لی. تو اس نے پوچھا کہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ تو جناب ابی طالب سے پوچھا آپ کا اس بچے سے رشتہ کیا ہے؟ تو کہتے میرا بیٹا ہے. اب آپ ڈاؤٹس کی بات کر رہے تھے یا سرٹینٹی سنیں. وہ کہتا ہے آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. جناب ابی طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے. اس کے پھر وہ ڈاؤٹس نہیں، سرٹینٹی کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا والد کہاں ہے؟ کہ ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی نہیں رکنا. اس نے کہا کب ڈیتھ ہوئی؟ جناب ابی طالب بتاتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ڈیتھ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. سو اسے سرٹینٹی کیا ہے کہ اللہ کا آخری نبی، اس کے علم اور الہامی کتابوں، انبیاء کے فرامین، ریسرچرز، اسکالرز، اللہ والے ہر زمانے میں کیا بتاتے رہے؟ جو بتاتے رہے ہیں وہ جرجیس کے علم میں ہے. تو وہ کہتا ہے اب ٹھیک ہو گیا، میرے علم کے مطابق اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے والد کی ڈیتھ ہونی چاہیے، یتیم پیدا ہونا چاہیے تھا. اب وہ جناب ابی طالب سے کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے بھتیجے میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں. وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے جب آپ آ رہے تھے تو بادل کی ٹکڑی کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے گفتگو کی ہے، میرے علم کے مطابق باقی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں پہچانتا ہوں تو شام کے یہودی بھی پہچانتے ہیں ان نشانیوں کو. اور یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہودی میرے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سو میرا مشورہ ہے اس کی حفاظت کا خیال کریں. اب یہاں پہ وہ کمال ڈیسیژن لیتے ہیں ابی طالب. وہ بھول جاتے ہیں کہ میں 50-60 دن کا سفر طے کر کے کیوں آیا ہوں. میں اپنا سامان یہاں منافع پہ بیچنے کے لیے لایا ہوں، پھر یہاں سے وہ چیزیں خریدوں گا جو مکہ میں لے جا کے مجھے فائدہ دیں گی. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے کی حفاظت کہیں زیادہ اہم ہے. یہ صرف بھتیجا نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری بھتیجا ہے. اچھا، اب ان کو جب یوسف نے سرکار کے پیدا ہونے پہ بتایا کہ یہ آخری نبی ہیں، عیس نے، عیسیٰ نے بتایا، مختلف موقعوں پہ کیا فشناس بتا رہے ہیں، اور جناب عبد المطلب بھی بتا رہے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ میرا پوتا اس امت کا نبی ہے.
اتنی گواہیاں مل رہی ہیں جناب کے آخری نبی ہونے کی. تو جناب ابی طالب نے سرکار کی حفاظت کو سب سے اہم جانا، اپنا سامان وہیں اونے پونے بیچا. باقی جو ساتھ گئے ہوئے ہیں عرب سے وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا جی تم بڑے سمجھدار تاجر ہو، اب تو ایک دن کی بات رہے گی، 2 دن کی بات رہے گی، ہفتے کی بات رہے گی، 15 دن کی بات رہے گی کہ یہ سامان بڑے اچھے پیسوں میں بک جائے گا، نیا سامان خریدیں گے، واپس چلیں گے. تم کہہ رہی میں واپس جا رہا ہوں، میں نے اس سے آگے جانا ہی نہیں، اتنا قریب آ کے یہ کون سی عقل مندی ہے. اب وہ ان کو بتا نہیں رہے کہ میرے بھتیجے کے بارے میں جرجیس نے کیا کہا ہے، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے واپس جانا ہے. اس قافلے میں زبیر بن عبد المطلب حضور کے چچا بھی جو اس وقت قافلے اپنا سردار تھے قریش کے، وہ بھی ساتھ تھے. صحیح. جناب ابی طالب نے یہاں سے واپسی کا ڈیسیژن لیا. اب تاریخ خاموش ہے کہ زبیر بن عبد المطلب آگے چلے گئے یا واپس آئے باقیوں کے ساتھ، یا جناب ابی طالب کے ساتھ واپس آ گئے. یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سوچنے کی، وہ کیا ہے، جاتے ہوئے تو یہ 50-60 لوگ ہیں قافلے میں، انہوں نے تو ابھی 10-12-15 دن بعد جب سامان بکے گا اگلا ملے گا پھر آنا ہے. یہ 2 لوگ 60 دن کا سفر، سیکیورٹی ایک ایشو ہے، بیماری دوسرا ایشو ہے، اگر ان کا اونٹ ہی مر جائے رستے میں تو یہ کیا کریں گے، اگر پانی نہ ملا تو یہ کیا کریں گے، بڑی مشکل صورتحال ہے. بٹ جناب ابی طالب کے لیے سرکار کی حفاظت سے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ میں کل واپس جا رہا ہوں، میں نے آگے نہیں جانا، سامان آنے پنے بیچتے ہیں. رات میں درجیس پھر آتا ہے، رات میں درجیس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے. اب اصل میں تو اس کو شوق ہے، دوبارہ بیٹھنے آیا ہے، دوبارہ دیکھنے آیا ہے، دوبارہ بات کرنے آیا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ 5-6 رومی وہاں پہ نظر آتے ہیں. اس کی چھٹیس کہتی ہے کہ کوئی خیر والی بات نہیں ہے. وہ ان سے کہتے ہیں کیسے آئے ہو؟ اچھا ان کا پہلے بھی آنا جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ کائنات کا آخری نبی اس مہینے سفر پہ نکلا ہے، تو ہم نے مختلف راستوں پہ لوگ بھیجے ہیں، جن کو ملے گا، جس ٹولی کو ملے گا وہ اسے قتل کر دیں گے. تو تھوڑی دیر پہلے جرجیس جو اپنے ڈر کا اظہار کر رہا تھا اب تو میچور ہوتا نظر آ رہا ہے جی. ان میں سے کہتے ہیں تم میں سے کوئی باخبر آدمی زیادہ سمجھدار ہے، اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو ایک بات تو بتاؤ. پوچھتے ہیں کیا؟ جرجیس انہیں کہتا ہے کہ جو جس کام کا اس کائنات کا رب ارادہ کر لے کوئی اسے ٹال سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو پھر واپس لوٹ جاؤ. اب یہاں سے جناب ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر روانہ ہوتے ہیں. یہ جس کا نام ہم بار بار جس راہب کا لے رہے ہیں جرجیس، تاریخ اسے بحیرہ کے نام سے یاد کرتی ہے. جرجیس سریانی زبان کا لفظ ہے صحیح. اور بحیرہ کے معنی ہے نہایت دانشمند، نہایت عقل والا. بحیرہ وہاں سے یہ ادھر کو چل پڑتے ہیں. بحیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون اور روٹی تحفے میں دیتا ہے اور واپس آتے ہوئے کہتا ہے میں نے مراد پا لی. میں نہ کہتا تھا کہ اس قافلے میں اللہ کا آخری نبی. سو یہاں ہم سرکار کے پہلے سفر شام کا اختتام کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ بہت آپ لوگ سب انجوائے کر رہے ہوں گے. میں یہاں پہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ بچپن سے کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا تھا بحیرہ راہب، اور اس کا نام اصل اور وہ ساری انفارمیشن اجاز بھائی کے تھرو ملی ہے. تو امید ہے کہ آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہاں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. درود پاک سے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.